امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا میں تم بتاتا ہوں کہ بات، رات کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا، ریت چمک رہی تھی، سخت تپتی ہوئی ریت تھی، سبحان اللہ، آپ دکھائیں، یہ دین کو بچانا تھا، جس طرح پھیلا اسی طرح بچایا انہوں نے دین کو. کہنے آپ میرا مقصد یہاں آنے کا جو ہے، تمام ساتھیوں کو جمع کیا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیوں آیا، مقصد میرا کیا تھا. مجھے نہ کوئی سلطنت چاہیے، نہ کوئی حکومت چاہیے، نہ مجھے کسی چیز کا لالچ ہے. اگر سلطنت کا حساب پوچھتے ہو کہ بھائی سلطنت چاہیے ہوتی تو ہمارے تو اس کی مثال پہلی قائم ہوگی. میرے بڑے بھائی امام حسین نے تو پہلے ہی دے دی تھی سلطنت. ہمیں تو سلطنت کی ضرورت ہی کیوں نہیں، ہم تو اس کی قربانی دینا جانتے ہیں. آنے کا واحد ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کی سنتیں ختم ہو رہی تھیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا قدم لیا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو نگاہوں سے گرایا جا رہا ہے. اس کے بہت جو اتنی اونچی چیز ہے اس کو بالکل نیچا دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے دل سے اس کو اتارا جا رہا ہے. نبی کی سنت شریفہ کو حلال ختم کیا جا رہا ہے، حرام کو اونچا لایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی چیز کہ اس کی تمیز کو ختم کیا جا رہا ہے. اور باقی باتیں سارے ہی وہی تھیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں دوستوں، جو صبح سے شام تک ہم خود دیکھتے ہیں، بڑا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کی کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی ساری باتیں وہی تھیں کہ جس میں سے بڑھ گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہوں گی باتیں. آج ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں بڑھ گئی ہوں گی اس سے جو امام حسین نے کہی ہوں گی، کم نہیں ہوں گی، بلکہ اور عجیب عجیب انداز سے ان کے رنگ نکال آئے ہوں گے، عجیب شکلیں اختیار کر لی اس نے. تو یہ واقعہ یاد سے دلاتا ہے کہ دوستوں دو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس پر، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پھر وہ امام حسین پیدا کرتے ہیں جو یزید سے لڑ جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی، فرعونیت کے لیے کون ہے؟ عصا موسوی ہے، سبحان اللہ. لیکن وہ تو ختم ہو گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کا، انبیاء ختم ہو چکے تھے. اس کے بعد آخری ٹچ تھا، اس کی شکل میں آیا بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بہت غلط چیز ہے زمانے کی، اتنی بڑی غلط چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کٹا دینا کچھ نہیں اس کے مقابلے کے اندر. یہ بتاتا ہے نا کربلا صاحب کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کٹا دینا کچھ نہیں ہے. یہ اتنی بڑی خباثت ہے اگر زمانے کے اندر، دین کے اندر یہ آ گئی چیز کہ سنتوں کی تحقیر ہو رہی ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. بیوی کچھ کہہ رہی ہے، خاوند کچھ کہہ رہا ہے، بچہ کچھ کہہ رہا ہے، بچی کچھ کہہ رہی ہے، اس کمرے میں کچھ ہو رہا ہے، اس کمرے میں کچھ ہو رہا ہے، یہ اخبار کچھ کہہ رہا ہے، یہ ٹی وی کچھ کہہ رہا ہے، یہ سٹوری کچھ سناتا ہے، یہ مسجد کچھ کہہ رہی ہے، وہ مسجد کچھ کہہ رہی ہے. جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، پکڑ اسی بات پہ ہوگی. یاد رکھیں یہ کربلا کا واقعہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ریوائیو کرتا ہے یہ خون ہمیشہ ہر سال. یہ ایک عجیب چیز ہے. بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اسلام میں، ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسانیت پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے عاشورے پر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس موقع پر رکھا ہے کہ اس کو بلایا ہی نہیں جا سکتا. بلا لیں آپ، عاشورہ تو آئے گا، اور عاشورہ آئے گا اس سے پہلے عاشورہ کی قیمت لگا دی تھی اللہ پاک نے، سبحان اللہ، اس سے کہیں پہلے. ہر نبی کے ساتھ یہ عاشورہ جو اونچا رہا ہے، کہ روزہ ہی فرض تھا، روزہ فرض تھا پہلے امتوں پر. آپ یہ دیکھیں تو یہ تو ایسے موقع پہ اللہ نے سلیکشن دیا کیونکہ اتنی اہم چیز تھی، اتنی اہم چیز تھی کہ جتنے بھی واقعات غزوہ اور جنگیں ہوئیں یا جو معاملات ہوئے
اپنی جگہ مستند ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، پھیل رہا تھا دین، لیکن یہ دین بچانا تھا. اور جب دین بچانے کی باری آتی ہے تو دین ایک دفعہ نہیں بچتا، بلکہ جب بھی ایسے حالات ہوں گے تو دین کو بچانا ہوگا. سبحان اللہ. کیسے بچانا ہوگا؟ ایک ہی صورت ہے، کس کو فالو کرنا ہوگا؟ جیسے کہ امام حسین نے کیا. انہوں نے کیا کیا؟ قربانیاں دی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ایک ایسا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. دو ہی چیزیں، یا تو حسینی مشن کو لے کے چلیں الحمدللہ استقامت کے ساتھ، پوری زندگی کو اسی سانچے میں ڈال لیں جو پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، سرخرو ہو جائیں گے. فرض تو کرنا سب کا ہے، فرض نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے. فرض اپنی جگہ ہے، واجب اپنی جگہ ہے، اس پہ سب کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طریقے، وہ معمولات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میں نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے. تم نہیں سیکھ سکتے کہ جھوٹ کہاں ہے، تم نہیں سوچ سکتے کہ سچ کہاں ہے، تمہیں نہیں پتا چل سکتا. یہی تو سکھانے آیا ہے کہ جس کو اس نے جھوٹ کہہ دیا وہ جھوٹ ہوگا، جس کو اس نے سچ کہہ دیا وہ سچ ہوگا. یہی سنت زوائد ہے، یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا بخشش کا مقام ہے، یہی تو درجات جنت ہے، اور یہی تو محبوب رب العالمین ہے.